عزیزان گرامی، آپ اس وقت تیسرے سیمسٹر میں ہیں اور یہ تیسرا سیمسٹر جو ہے یہ آپ کے ایم فل کے اختتام کا آخری پڑاؤ ہے۔ اس مرحلے پہ آپ کو ایک اہم فیصلہ کرنا ہے اور وہ یہ کہ آیا آپ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں یا اتنی استطاعت آپ رکھتے ہیں کہ اپنے لیے مقالے کا انتخاب کر سکیں، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دو پیپر پڑھیں، یعنی اس کے بعد جو سیمسٹر ہوگا چوتھا سیمسٹر اس میں، یا پھر آپ مقالہ رکھیں اور اس کا انتخاب کریں اور اس میں ایک جانکاہی کا جو مرحلہ ہے اسے عبور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بہت اہم موڑ ہے آپ کے ایم فل کا، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے مقالے کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ مقالے کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طور پہ نبھا نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پر ہے گماں، یاں رہ گیا وہاں رہ گیا۔ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے ایک گو مگو کی کہ میں نے صحیح انتخاب کیا، آیا میں اس لائق تھا کہ میں مقالہ لکھتا، یا اس لائق تھی کہ مقالے پہ ہاتھ ڈالتی، یا مجھے دو پیپرز کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ جو عملی تحقیق کا مرحلہ ہوگا اس میں ہمارے صدر شعبہ آپ سے خطاب کریں گے اور آپ کو ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کا ادراک کرائیں گے جو اس راہ میں درپیش ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے مقالہ لکھ دیا، تو مقالہ لکھ دیا نہیں ہوتا، مقالہ کوشش، محنت اور اپنے آپ کو ایک شدید جو محنت کا عمل ہے اس میں ڈالنے کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں بعض اوقات بہت ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جو ناقابل بیان ہیں اور جن کا تھوڑا بہت ادراک جو ہے وہ اسکالرس کو ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ پیپر جو ہے، بہرحال یہ تیسرے سیمسٹر کا مقالہ نگاری، یہ 100 نمبر کا پیپر تو آپ کا شامل ہے آپ کے نصاب میں، اور اس میں آپ باقاعدہ اس کا پیپر دیں گے اور اسے جانچ کے 100 نمبروں میں سے آپ کو نمبر جو ہیں وہ دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے جو مراحل ہیں اس میں ہم اس پیپر میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا مراحل ہیں، مقالے کے لیے کس طرح سے فضا بنتی ہے، کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کون سے مراحل ہیں جن میں سے ایک اسکالر کو گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی میرے ساتھ میرے ایک ساتھی ڈاکٹر صاحب ہیں، نئے آئے ہیں، شاید اس سے پہلے آپ ان سے نہیں پڑھے، لیکن بہرحال وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کا ایک پورشن ہے مقالہ نگاری میں جس میں خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ کو صرف اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ مقالہ لکھنے کے لیے کن خوبیوں کا، کن اوصاف کا اور
کن جو آپ کی توانائیاں ہیں کس نوع کی وہ درکار ہوتی ہیں. ابھی تو مرحلہ تھوڑا کچھ دنوں بعد شروع ہو جائے گا جن سے میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کہ آپ کس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو اپنا ایک فیلڈ آف انٹرسٹ بتائیں نا کہ آپ کا دلچسپی کا دائرہ کیا ہے. ادب پڑھنے آپ آئے ہیں، ادب کے کس شعبے سے آپ کو لگاؤ ہے، کس شعبے سے آپ کو دلچسپی ہے. نثر سے دلچسپی ہے آپ کو یا شاعری سے دلچسپی ہے؟ اگر نثر سے دلچسپی ہے تو نثر کی کون سی صنف ہے جس سے آپ کو ایک خاص تعلق ہے؟ ناول سے، افسانے سے، یا بیتی سے، انشائیے سے، مضمون نگاری سے، سفر نامے سے. یہ تمام جو اصناف ہیں نا یہ نثری اصناف ہیں. ان میں کس سے آپ کو دلچسپی ہے اور کس پہ آپ کام کرنے میں خوشی محسوس کریں گے؟ اور اگر ماشاءاللہ شاعری سے آپ کا، ویسے تو ہر اسکالر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شعر جو ہیں وہ جوڑ لیتا ہے، شاعر بذام خود وہ ہوتا ہے. تو اگر شاعری سے دلچسپی ہے تو شاعری کی کون سی صنف، کون سا شعبہ؟ نثری نظم سے، نظم معرہ سے، آزاد نظم سے، غزل سے، قطع نگاری سے، مرثیے سے، رباعی سے، قصیدے سے، کون سا شعبہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اب یہ انتخاب آپ کو کرنا ہے، اور یہ مقالہ نگاری کا پہلا مرحلہ ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ بھئی میں جو ایم اے اردو کر کے اور ایم فل تقریباً مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک پہنچا ہوں، تو آخر مجھے پسند کیا ہے اردو میں، ادب میں مجھے کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے. بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی اردو پسند ہے. اردو تو پسند ہے، لیکن اردو کے آگے جو ادب کے جو شعبے ہیں، اگر اردو پسند ہے تو لسانی حوالہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ لسانیات پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اردو زبان کے حوالے سے کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں. اور اگر ادب ہے تو پھر ادب کا کون سا شعبہ ہے، اس کا انتخاب. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا ایک شعبہ ہے مقالہ نگاری کا، اس میں شخصیات، کسی بڑی شخصیت پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو قلی قطب شاہ سے لے کر آج کے دور تک کے شاعر یا ادیب یا ناول نگار یا نثر نگار تک تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ تحقیق کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور کسی نہ کسی حوالے سے ان پہ کسی نہ کسی نوع کا کام ہو چکا ہے. لیکن بہرحال گنجائش تو بہرحال موجود ہوتی ہے. انتظار حسین کی افسانہ نگاری پہ کام ہوا تو یار لوگوں نے اس کی کالم نگاری کو بھی تلاش کر لیا، کچھ نے انتظار حسین کی تنقید پہ کام کر لیا، کچھ نے انتظار حسین کی فکری سطح جو ہے اس کو کھوجنے کا بیڑا اٹھا لیا. تو کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے جس طرح ادب کی مختلف اصناف اور شعبے ہیں نا، اسی طرح شخصیت کے بھی بہت سے خانے ہوتے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ اولین جو تحقیق ہے اس میں شخصیت کے حوالے سے چھپی رہ جاتی ہیں، ان کو ایکسپلور کرنا، ان کو کھنگالنا، نکالنا. اچانک پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلسفے کا بھی شعبہ رہا ہے فلاں افسانہ نگار کا، تو اس کی جو فلسفیانہ اساس ہے اس کو دریافت کرنا چاہیے.
یہ بھی تحقیق کا موضوع بن سکتا ہے۔ تو بہرحال جتنا آپ سوچیں اور غور و فکر کریں، اس میں سب سے جو اہم بات ہے نا وہ ہے غور و فکر کرنا، تھنک اوور جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے اور ایک تجسس کا عمل جو ہے وہ آغاز نہیں کریں گے، تلاش کا سلسلہ نہیں چلائیں گے اور جستجو کا عمل جو ہے وہ نہیں شروع کریں گے، تب تک آپ کسی بھی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو پہلا لیسن آپ کو یہ ہے کہ سوچئے، غور و فکر کیجئے، چائے کا ایک کپ سامنے رکھیے، ہلکی ہلکی اس کی چسکیاں لیں اور کائنات اور اس کے رموز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پھر آپ ادب کی طرف آئیں، ادب اور انسان کے تعلق پہ سوچ بچار کریں، اور کہیں نہ کوئی نقطہ یقیناً آپ تلاش کر لیں گے جس تک آپ اپنے اس تحقیق کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، اور وہاں پہ نتائج پھر آپ نکالیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آپ کو ادب میں شے کون سی پسند ہے۔ افسانہ اچھا لگتا ہے، ناول اچھا لگتا ہے، یا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ بعض جو ہے نا وہ ادب کی طرف آ تو جاتے ہیں، لیکن ایک ادب بیزاری کا رویہ ان کا ہوتا ہے۔ انہیں نہ افسانہ اچھا لگتا ہے، نہ ہاں ادب پڑھنا اچھا لگتا ہے، ایم فل کرنا اچھا لگتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو بھائی ادب پڑھیں گے تو پی ایچ ڈی ہوگی نا، ادب پڑھیں گے اور اس میں کسی دائرے کی تخصیص کریں گے تو آپ ایم فل کی ڈگری لینے کے قابل ہوں گے نا۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ آپ کے ایم فل میں یہ آ چکا ہے۔ آپ تیسرے سیمسٹر میں آ گئے، آن لائن آپ کا اساتذہ سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دو باتوں کا اب تعین کرنا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ سوچ بچار کریں، سوچ بچار کر کے کسی ایک موضوع پر پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلا جو مرحلہ ہے نا وہ ہے موضوع کا انتخاب۔ اپنا مقالہ نگاری کا پہلا مرحلہ موضوع کا انتخاب، اور ایسے موضوع کا انتخاب جس کے بارے میں آپ کو مواد دستیاب ہو، اس کے بارے میں جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کی نظر میں ہوں، اور آپ آسانی تو خیر کسی کام میں بھی نہیں ہوتی، مشکل تو اٹھانا پڑتی ہے، بہرحال آپ کوشش کر کے اس کے بارے میں جملہ مواد جو ہے وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ ہے موضوع کا انتخاب، اور بڑا نپا تلا، چاروں کونے کھونٹ کسے ہوئے، پورے نک سک سے درست موضوع جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں۔ پہلے تو میں نے عرض کیا نا کہ خود سے کام جو ہے وہ شروع کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اور پھر موضوع ایسا ہونا چاہیے جس پر تحقیق کر کے ادب میں کوئی اضافہ ممکن ہو، ادب کی کسی نئی جہت کو آپ دریافت کر سکیں، ادب کی کسی نئی جہت کو آپ اندھیرے سے روشنی میں لا سکیں۔ کیونکہ یہ بات تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ تحقیق جو ہے وہ تو کھوئے ہوئوں کی جستجو ہے، معلوم سے نامعلوم تک کا سفر۔
آپ نے جس صنف کا انتخاب کیا ہے اس کے معلومہ حقائق یہ ہیں، ان معلومہ حقائق کی بنیاد پر آپ نے کس نامعلوم کی طرف سفر کرنا ہے، کس چیز کو آپ نے دریافت کرنا ہے، اور پھر اس کے نتائج ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے ادب کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان مقاصد کی روشنی میں ادب کی کون سی نئی جہت کا تعین ہوگا، کون سی نئی جہت جو ہے ادب کی وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے اپنے غور و فکر میں موضوع کے انتخاب کے وقت آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ادارے میں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کسی استاد کے ساتھ ذہنی طور پہ آپ ٹیون ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس استاد سے مشورہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں آپ سمجھ بھی پاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک انٹریکشن آپ کا جو ہے ذہنی اور فکری سطح پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی آپ نے غور و فکر کر کے انتخاب کرنا ہے کہ کس استاد کی نگرانی میں آپ سہولت کے ساتھ اپنے اس موضوع پر کام کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچا ہے۔ اس میں آپ نے صرف تجویز دینی ہے، کیونکہ اس کا جو استاد کے نگرانی کا یا اس کے انتخاب کا مسئلہ ہے وہ تو صدر شعبہ طے کریں گے اور ان کے دائرۂ اختیار میں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک محدود تعداد میں ایک استاد کے سپرد مقالہ جات کیے جاتے ہیں، تو اب ساروں کو تو ایک استاد نہیں کروا سکتا۔ اب صدر شعبہ جو ہیں وہ تمام لوگوں کو تو نہیں کروا سکتے، منتخب جو ہوں گے لوگ، چند لوگ ان کو کروائیں گے، باقی دوسرے اساتذہ ہیں وہ ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 تک، کہ اگر یہ نہیں تو ان استاد کے ساتھ مجھے سہولت ہے، یہ ان استاد کے ساتھ، لیکن بہرحال ایک پرائرٹی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تب استاد سے جسے آپ نگران کے طور پر قبول کرنا چاہیں اس سے مشورہ کر لیں کہ آیا آپ کی دلچسپی کا تو وہ موضوع ہو گیا، لیکن کیا نگران کی بھی دلچسپی ہے اس موضوع میں یا نہیں، اور وہ سہولت کے ساتھ آپ کو اس موضوع پہ کام کروا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر استاد کی ایک تخصیص ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ بعض اساتذہ جو ہیں وہ فلسفے کی روشنی میں زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، بعض نفسیات کی روشنی میں زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خالص ادب پہ تحقیق جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی سوشل سائنس کے ساتھ انٹر لنک کر کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی، اور امکانات کا دائرہ جو ہے وہ بھی وسیع ہو جائے گا۔ مثلا تاریخ کی روشنی میں یا فلسفے کی روشنی میں یا نفسیات کی روشنی میں یا عمرانیات کی روشنی میں، عمرانی جس طرح تنقید کی بھی ہم نے جہتیں آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، نفسیاتی تنقید ہے، عمرانی تنقید ہے، مارکسی تنقید ہے، تاثراتی تنقید ہے۔ اسی طرح کسی بھی موضوع پر کام کرتے ہوئے اگر اسے کسی سوشل سائنس کے ساتھ انٹر لنک کر لیا جائے تو زیادہ وسعت موضوع میں پیدا ہو جاتی ہے، اور
نتائج کے امکانات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. اس طرف ہمارے بہت کم توجہ دی گئی. ہم خالص کوئی موضوع لے کے تو اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں, مارا ماری وہ چل رہے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہٹنا, ناک کی سیدھ میں چلنا. ویسے تو تحقیق میں ناک کی سیدھ میں ہی چلنا پڑتا ہے, لیکن ناک کی سیدھ جو ہے نا وہ ایک تنگ رو ہے یا ایک کشادہ راستہ ہے, ایک باریک سی لکیر ہے ناک کی سیدھ, یا دائیں بائیں بھی آپ نے دیکھنا ہے. میرا خیال دائیں بائیں دیکھ کے چلنا چاہیے. اور تحقیق میں تو آپ چلتے ہیں تو اس میں کئی جزیات جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی آپ دائیں طرف مڑتے ہیں, اس میں کچھ دور جاتے ہیں, پھر واپس پلٹتے ہیں, پھر بائیں طرف چلتے ہیں. یعنی گرد و پیش کو بھی سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں, سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک وائڈ پرسپیکٹو جو ہے آپ کے موضوع کا ہونا چاہیے. کام بہت دلچسپ ہے, لیکن اگر یہ دلچسپی پیدا ہو جائے تو, لیکن اگر آپ کو جملہ ہی لکھنا نہیں آتا, آئیں بائیں شائیں بس کر کے فارغ ہونے کا ہنر آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا, تو پھر بڑا مشکل. پھر آپ کو مشورہ ہے, پھر آپ یہ پرچہ دیں مقالہ نگاری کا, اس کے بعد آپ 2 سبجیکٹ لے لیں چوتھے سمیسٹر میں, 100 نمبر کے 200, کیونکہ اس کے بعد آپ کو 200 نمبر کا پڑھنا ہے, مقالہ بھی 200 نمبر کا ہے. تو مقالے کے مساوی 2 پرچے پڑھ لیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. نہ آپ کا کوئی آپ کو پریشانی ہوگی, نہ استاد جو ہے بیچارہ وہ پریشان ہوگا, آپ کا کام ہو جائے گا. اور اس میں بھی دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مقالے میں نمبر زیادہ آتے ہیں, ایسی بات نہیں. بعض 2 پرچوں میں نمبر جو ہیں وہ 70% سے زائد لے لیتے ہیں. مقالے میں تو اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں جو مقالہ نگار ہوتا ہے, جو اسکالر ہوتا ہے, جو جملہ لکھتا ہے, جملے کی نفسیات کو جانتا ہے, اس کے دروں میں چلنے والی کیفیتوں تک رسائی رکھتا ہے. وہ جو لکھتا ہے اس کے مفہوم کو, اس کے معنی کو سمجھتا ہے. مقالہ نگار تو وہ ہوتا ہے. تو آج آپ کو میری اس گفتگو کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خیر یہ پرچہ تو پڑھیں گے نا, مقالہ نگاری کا پرچہ تو پڑھیں گے آپ, لیکن مقالہ رکھنا ہے آپ کو, مقالے پہ کام کرنا ہے, کسی اچھے موضوع کا انتخاب کرنا ہے, یہ فیصلہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کر لینا چاہیے. کرونا نے بڑی مہلت دی ہے, ہمیں بہت وقت دیا ہے, گھر میں بیٹھیں, سوچ بچار کریں, کھائیں پئیں, اپنی صحت بھی بنائیں, اور دماغی صحت جو ہے اس کو بھی قائم رکھیں, اس کا بھی دھیان رکھیں. اور سوچنے کے لیے وقت ہی وقت ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وقت نہیں ملا. دیکھیں جی, نہ کوئی شادیوں کا رولا رپا ہے, نہ کوئی اور کو بڑے کام. حکومت نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, انہوں نے کہا جی بات خاموش محتاط ہو کے بیٹھ جائیں, وہ پڑھیں لکھیں, کتابیں پڑھیں, غور و فکر کریں. اور ایم فل کا جو اسکالر ہے اس کے لیے تو غور و فکر کے لیے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس جان لیوا اور موذی مرض سے سب کو محفوظ رکھے, آپ کو بھی, کیونکہ آپ نے بڑے کام کرنے ہیں, آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس قوم کو. آپ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, اور وہ پڑھے لکھے جو فکر کو نمویاب کرتے ہیں, فکر کو وہ ابھارتے ہیں. فکری سطح آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ یہ فیصلہ کہ مقالے پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں,
اگر کرنا چاہیے تو کیا مقالہ نگاری کی مطلوبہ استعداد آپ میں موجود ہے؟ اور اگر مطلوبہ استعداد موجود ہے تو اپنے اساتذہ سے رابطہ کیجیے اور انہیں کہیے کہ جناب ہمیں ہماری رہنمائی کریں، میرے ذہن میں یہ موضوع آیا ہے تو اس کو آپ بتائیں۔ وہ استاد جو ہے وہ اس موضوع کو دیکھ کے سن کے اس کو جانچ پرکھ کے تراش خراش کے کسی نہ کسی سطح پہ ایک اس کو موضوع جو ہے وہ بنا دے گا، اور پھر اس کا منظوری بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جب موضوع آپ منتخب کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک سائناپسس بناتے ہیں۔ وہ سائناپسس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر توحید صاحب کہ سائناپسس کیسے بنایا جاتا ہے، جسے ہم خاکہ کہتے ہیں، مقالے کا خاکہ۔ وہ خاکہ بنا کے وہ آپ جمع کروائیں گے، پھر بورڈ آف اسٹڈیز جو ہے وہ اس کی منظوری دے گا کہ جی ہاں یہ موضوع ٹھیک ہے، یا اس میں یہ تبدیلیاں کر لی جائیں تو اس کو اس صورت میں پیش کیا جائے اور مقالہ لکھنے کی اجازت ہے۔ تب آپ مقالہ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اہل میں نہیں کہتا، کیونکہ اہلیت تو آپ کو لکھ کے ثابت کرنی ہے نا۔ بعض دیکھنے میں طالب علم بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ان کا جو جی پی اے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، +3+ ہوتا ہے، لیکن مقالے میں آ کے مار کھا جاتے ہیں بیچارے، ایک جملہ لکھ کے اس کی تفہیم خود بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے لکھا ہے، مثلا ایک بچے نے فرہنگ تیار کرنی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ فرہنگ میں اور لغت میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ نہیں بتا سکے۔ تو آپ فرہنگ کی تیاری کر رہے، فرہنگ تیار کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ فرہنگ کیا ہوتی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو جس موضوع پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں، اس کی تمام جو انتہائیں ہیں ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر یہ مرحلے جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سرسبز و شاداب رہیں، خوش و خرم رہیں، اور وبا کے ان دنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بلا سے، آپ کے اہل خانہ کو۔ ہمارے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔